علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی نے پوچھا کہ کہا کہ میری یہ جستجو ہوتی ہے کہ جو سوالات کے جوابات دے عالم اس متعلق تحقیق کروں، وہ کیا تھا کیا ہے۔ اچھی جستجو ہے، بندے کے عقیدے عقائد کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جہاں سے جس سے علم حاصل کر رہے ہیں وہ کس پوزیشن میں تھا اور کس پوزیشن میں ہے، تھا کیوں اور ہے کیوں، پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، اور وہ کیوں تھا اور کیا کیوں ہے۔ آپ نے معلومات درست لی ہیں، میں دیوبندی ہی تھا۔ میرے والد صاحب نے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مجھے دیوبندی مدرسے اور دیوبندی استاد کے پاس ہی جمع کرایا، داخل کرایا۔ میرے استاد محترم کا نام تھا عبدالرحمان جامی صاحب، وفات پا چکے ہیں۔ اور جہاں میں نے قرآن، اور اس سے پہلے ایک استاد اور تھے، وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، قاری عبدالستار صاحب۔ قاری عبدالستار صاحب کا مدرسہ تھا درابن خرد۔ اچھا جی، یہ کہاں پر ہے؟ پروئے روڈ پر ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ اور عبدالرحمان جامی صاحب کا مدرسہ تھا جامع مسجد شاہ فیصل، بازار توپاں والا، ڈیرہ اسماعیل خان۔ اچھا جی، ایک اور میرے استاد تھے، حفظ کے استاد تھے اشرف علی صاحب، زندہ ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ تین استاد مجھے یاد آ رہے ہیں حفظ کے، اشرف علی صاحب، قاری عبدالستار صاحب، عبدالرحمان جامی صاحب۔ تو انہی کے پاس میں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور میں دیوبندی ہی تھا جس طرح دیوبندی ہوتے ہیں۔ حفظ مکمل کرنے سے پہلے اور حفظ مکمل کرنے کے بعد جو تراوی میں سنتا رہا پیچھے یا آگے میں نے پڑھائی، وہ دیوبندی ہو کر وہی 20 رکعت تراوی اور سپیڈ تیز گام جیسی، اور 20 رکعت تراوی اور 3 وتر وغیرہ۔ اسی طرح حفظ قرآن کے بعد میرے استاد تھے دینی تعلیم کے لیے مفتی عبدالحکیم صاحب، فوت ہو چکے ہیں، اور ان کا مدرسہ تھا جامع مسجد ڈالڈا والی، مسلم بازار، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میں اہل حدیث کیسے ہوا؟ سب سے بڑی بات ہوتی اللہ تعالیٰ کا فضل۔ جب رب رحمان کا فضل ہو جائے تو بندے کو بغیر کسی ارادے کے بغیر خزانہ مل جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ خزانے تلاش کرتے کرتے زندگی گزار دیتے ہیں مگر خزانہ ہاتھ نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے اور فری میں جناب چھپر پھٹا اور خزانہ آپ کی آنکھوں سامنے آ گیا۔ تو سب سے بڑی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم، اور وہ رب جس پر چاہے اپنا فضل کر دے۔ تو کبھی کچھ ایسے حالات یا چانس بن جاتے ہیں کہ جن سے بندہ ہدایت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ ہوا۔ میرے کچھ جاننے والے تعلق دار تھے، اور ان کی جان پہچان کی وجہ سے میرا اہل حدیث مسجد میں جانا شروع ہوا، جو میرے ہی مدرسے مفتی عبدالحکیم صاحب کے مدرسے کے قریب میں تھا، ان کی مسجد قریب میں تھی، وہاں آنا جانا شروع ہوا۔ تو اہل حدیث مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے یہ صرف آنے جانے کی حد تک تھا، باقی میں دیوبندی تھا۔ تو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، مختصر کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ وہاں آنا جانا ہوا تو وہاں اس مسجد میں مرکز الدعوہ والارشاد والے بھائی بھی اپنا دفتر بنائے ہوئے تھے۔ ان سے الیک سلیک ہوئی تو ان کے دفتر میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا۔ ان کے دفتر میں اٹھنا بیٹھنا ہوا تو آگے چل کر ان کے ساتھ مختلف مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دعوتی اور جہادی درس و دروس کے لیے جو ہے وہ آنا جانا شروع ہو گیا۔ یہاں سے ہوتے ہوئے ایک بھائی ابھی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بن یامین صاحب، وہ ہوتے ہیں کوئٹہ بلوچستان میں۔ ان کے بتانے اور کہنے کی وجہ سے میں نے رفع الیدین شروع کیا، اور باقی میں نے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہلوایا، بس حدیث ہے تو چلو اس پر بھی عمل کر لیتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو بن جائے گا۔ تو میں نے رفع الیدین کرنا شروع کیا تو میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب کو معلوم ہوا،
اور جب معلوم ہوا تو اس نے پڑھانے سے انکار کیا۔ بسیار منت سماجت کے میں نے بھی کی، میرے والد صاحب نے بھی کی، اور وہ مفتی میرے والد صاحب کا انتہائی قریبی اور جگری اور قریبی یار اور دوست تھا، لیکن بار بار منت سماجت کرنے پر ساری منت سماجت بیکار گئی۔ اور اس مفتی کے الفاظ یہ تھے، میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب کے، جو کہ سچ بھی ثابت ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس جیسے لڑکے کو پڑھانا اپنے سر مصیبت مول لینی ہے، مطلب میرے الفاظ میں آ بیل مجھے مار۔ تو اس نے کہا جو میں پڑھا چکا وہ پڑھا چکا، مزید اس کو پڑھانا مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ وہاں سے جب مجھے انکار ہوا، میں دیوبندی مماتی تھا، اشاعتی مماتی پتھری جس کو سب بولتے ہیں۔ اچھا جی، وہاں سے انکار ہوا تو ڈی اے خان کے اندر دیوبندیوں حیاتیوں کا ایک مدرسہ ہے، جامعہ دارالعلوم نعمانیہ، وہاں گیا پڑھنے کے لیے۔ وہاں کے حضرت صاحب مفتی صاحب نے میں کہنے کوئی 2-4 دن پڑھا، اور لیکن جو انہوں نے پڑھایا وہ مفتی عبدالحکیم صاحب کے پڑھانے کے مقابلے میں بہت فرق تھا۔ اگر آپ اس کو نالائق کہہ دیں تو بھی بے جانا ہوگا، یعنی جو مفتی عبدالحکیم کا علم تھا یا جو مفتی عبدالحکیم کو پڑھانے کا ڈھنگ تھا، وہ دیوبندی حیاتی کے پاس میں سے بھی نہیں گزرا۔ تو چونکہ میں مفتی عبدالحکیم سے پڑھ چکا تھا، اس لیے اس دیوبندی حیاتی سے میں نے ہفتہ 4-5 دن ہی پڑھا، اور بہت زیادہ فرق تھا، یعنی پڑھانے کا سمجھانے کا بہت زیادہ فرق تھا، اس لیے وہ بھی میری طبیعت خاطر پر پورا نہ اترا، تو وہاں سے چھوڑ دیا۔ وہاں سے رخصت حاصل کر لینے کے بعد ہمارے ایک بھائی ہیں، زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، ابو محمد بھائی، یہ مرکز الدعوہ کے اس وقت ضلع میاں والی میں مسئول تھے۔ یتیم محلہ یتیم خانہ کے اندر مرکز تھا، دفتر مرکز مسجد تھا۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے وہاں ابو محمد صاحب کے پاس ضلع میاں والی پہنچا، محلہ یتیم خانہ میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے مجھے اللہ کے ایک نیک بندے ابو موسیٰ رحمہ اللہ تعالی، جو کہ میرے استاد رہے بعد میں اور شہید ہو گئے مارکے میں، تو ان کی معیت میں مجھے ابو محمد بھائی نے ابو موسیٰ بھائی کی معیت میں میاں والی سے مرید کے لیے روانہ کیا۔ اور یوں میں ابو موسیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں میاں والی سے جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ طیبہ مرید کے میں پہنچا۔ تقریباً وہاں 3 سال میں نے حافظ عبدالسلام بن محمد، مفتی عبدالرحمن عابد، مفتی مبشر احمد ربانی اور استاد ابو سیف صاحب اور عبدالرحمن ثانی بن عبد المنان نور پوری، اور اسی طرح دیگر استاد افضل صاحب اور استاد عبدالرؤوف صاحب، اور اس طرح دیگر کچھ اور اساتذہ تھے حافظہم اللہ تعالی، ان سے مزید جو ہے وہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد آج الحمدللہ میں موجود ہوں۔ اور میرے استاد مفتی عبدالحکیم صاحب نے جو کہا تھا کہ اس لڑکے چھوکرے کو پڑھانا مصیبت ہے، تو اس کا کہنا الحمدللہ سچ ثابت ہوا کہ میں مقلدوں کے لیے مصیبت ہی ہوں انشاءاللہ، اور خود بھی پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں اور سیکھ رہا اور سکھا رہا ہوں، اور ہزاروں لوگوں تک سینکڑوں ملکوں میں الحمدللہ آپ کے بھائی کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ رہی ہے۔ اور الحمدللہ اب میڈیا پر واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو کہ بقول سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ ایک ہی اصول ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی اطاعت کی۔ ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت پر رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مزید اس ہدایت کو 4 چاند لگائے، اور خود بھی ہدایت کے اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہادی اور مہدی بنائے، ہم خود بھی ہدایت پر رہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشعل ہدایت بنے۔